الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ کلاس میں جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہم لوگ فعل امر کو پڑھیں گے، اور اس سلسلے میں ہم نے اس کے بارے میں کل تھوڑی سی انٹروڈکشن لی تھی کہ فعل امر جو ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس کی تھوڑی سی ہم نے علامات دیکھی تھی۔ تو میں چاہ رہی ہوں کہ کل جو ہم نے پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ آپ کے سامنے وہ بھی دکھا دوں، تو پھر ہم اپنے نیکسٹ لیسن کی طرف موو کرتے ہیں۔ آج ہم فعل امر کو بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، اور اس سے ہمیں کچھ مزید آگاہی ہوگی۔ جی آپ کے سامنے جو ہم نے کل پڑھا تھا، تھوڑا سا ایک دفعہ میں اس کو ریوائز کر دیتی ہوں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آخری حرف پر زیر زبر پیش نہ ہو بلکہ جزم ہو تو اس کا مطلب کسی کام کرنے کا حکم، طلب یا التجا ہوتی ہے۔ پھر ہم نے اس کی کچھ ایگزامپلس بھی پڑھی تھیں جیسا کہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، اور رب اجعل، رب اغفر ورحم، اور بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ پھر ہم نے واو الف کے بارے میں پڑھا تھا کہ واو الف پر جزم پلورل کے لیے ہوگا اور معنی میں کرو کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور لا یعنی کہ لام الف لا، اس کے ساتھ اگر مضارع کا تا جو ہوتا ہے وہ ہو تو اس کے معنی کسی کام کے منع کرنے یا روکنے کے ہوتے ہیں، اور اس میں مت کرو کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اور اس کی بھی ہم نے اگزامپلس پڑھی تھیں جیسے اسجدو، لا تسجدو، لا تفسدو، لا تنکحو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید بھی ہم نے آیات پڑھی تھیں جس میں سے کچھ والنٹیئرز نے بھی اس کا آیات جو تھی ان کے تراجم بھی کیے تھے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر دوں۔ جی آج ہم فعل امر کو دیکھیں گے کہ فعل امر جو ہے وہ بنتا کس طرح سے ہے۔ تو تھوڑی سی اس کے بارے میں معلومات لے لیں کہ فعل امر جو ہے، امر کا مطلب کیا ہوتا ہے، کس معنی میں یہ فعل جو ہوتا ہے وہ آتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے ابھی میں نے آپ کو جو بک دکھائی ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حکم طلب کرنا، ٹھیک ہے، اس کے معنوں میں یا التجا کے معنوں میں آتا ہے۔ حکم جو ہوتا ہے وہ کوئی بڑا کسی چھوٹے کو حکم دیتا ہے تو اس معنی میں ہوتا ہے، اور طلب ہوتی ہے یا التجا جو ہوتی ہے وہ جب چھوٹا کسی بڑے سے کہتا ہے کچھ تو وہ اس معنی میں آتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم جب دعا کے معنی جو آتے ہیں وہ التجا کے معنی ہوتے ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں جب بندہ اپنے رب سے کوئی دعا مانگتا ہے، التجا کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے فعل امر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین اس کے جو یوز جو ہیں وہ میں نے آپ کو کل بھی ہم نے تھوڑا سا پڑھے تھے، اور ان چیزوں کو ان تینوں کو اب آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب فعل امر جو ہے یہ بنتا کیسے ہے، تو سب سے پہلا پوائنٹ کہ فعل مضارع سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل امر جو ہے فعل مضارع سے بنتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو حکم دیتے ہیں تو آپ اپنے سامنے والے کو دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو وہ بھی اس ٹائم حاضر ہوتا ہے۔ عموماً کچھ دوسرے افعال سے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ پھر ہم بعد میں پڑھیں گے جب ہم گرامر پڑھیں گے، کیونکہ وہ پھر کم استعمال ہونے والی چیزیں ہیں اور اس کے رول تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، لیکن نارملی جو ہے جو بہت زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ حاضر کے سیغوں سے فعل مضارع کا حاضر کے سیغے جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو فعل مضارع میں حاضر کے سیغے جو ہیں
یا جسے ہم مخاطب بھی کہتے ہیں، جس سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں، حاضر کو مخاطب بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کے سامنے ایک دفعہ میں چاہوں گی کہ میں مضارع کی گردان جو ہم نے پڑھی تھی، میں اس کو ریوائز کر لوں تاکہ وہ تھوڑی سی ریفریش ہو جائے۔ ہم نے فعل مضارع میں جو پڑھا تھا، سب سے پہلے صیغے کون سے ہوتے ہیں؟ واحد کا صیغہ، تثنیہ کا اور پھر جمع کا، 3 صیغے ہوتے ہیں۔ غائب مذکر اور مونث، حاضر مذکر اور مونث اور متکلم۔ تو صیغے جو کیا ہیں؟ غائب کا کیا ہے؟ یکفرو، یکفرانی، یکفرونا، اور مونث کے لیے تکفرو، تکفرانی، یکفرنا۔ پھر حاضر میں مذکر تکفرو، تکفرانی، تکفرونا، اور مونث تکفرینا، تکفرانی، تکفرنا۔ متکلم اکفرو، نکفرو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ریفریش ہو گئے ہوں گے۔ یہ جو صیغے ہم نے پڑھے تھے، پھر ہم نے اس کی پریکٹس بھی کی ہوئی ہے۔ اب اس میں حاضر کے صیغے صرف ہم لیں گے، ٹھیک ہے؟ حاضر میں کیا ہے ہمارے پاس؟ مذکر مونث میں تکفرو، تکفرانی، تکفرونا، تکفرینا، تکفرانی، تکفرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے پاس جو ہے موجود ہے۔ اس کو میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس کو کاپی کر لوں تاکہ ہم اس میں تھوڑی سی پریکٹس کر لیں۔ جی ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ ان کو بھی کاپی کر لیتے ہیں تاکہ یہ سیو رہیں۔ چلیں جی، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ والے صیغے جو ہیں ہم یہاں سے ان کو اریز کر دیتے ہیں اور اس کو بھی اریز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے سامنے اب حاضر کے صیغے ہیں۔ اب حاضر کے صیغے سے جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام جو ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ابھی میں پہلے واحد مذکر کا بناؤں گی۔ سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ جو اس کی علامت مضارع ہے اس کو ہم اریز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا بڑا کر دیتی ہوں۔ علامت مضارع یہ تکفرو لکھا ہوا ہے، علامت مضارع جو ہے اس کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ لیں۔ اب یہ بن گیا، اب یہ جو لفظ جو بن گیا ہے آپ اس کو ابھی ایکچولی پڑھ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ اس کا پہلا جو لیٹر ہے وہ ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو کاف ہے وہ ساکن ہے اور آگے جو اس کا پورا جو ہے فرو لکھا ہوا ہے، تو پہلے تو یہ ساکن ہو گیا۔ دوسرا کام پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو عربک کا رول ہے کہ جب پہلا حرف ساکن ہوتا ہے جو کہ پڑھا نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے ہم یہاں پر حمزہ وصلی لگاتے ہیں، تو وہ ہم نے حمزہ وصلی لگا دیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم حمزہ وصلی ایڈ کر دیتے ہیں، یہ لیجیے حمزہ وصلی آ گیا، ٹھیک ہے؟ عربک مصحف میں ویسے آپ کو حمزہ وصلی جو ہے اس کے اوپر چھوٹا سا سواد نظر آئے گا، تو ابھی کی بورڈ میں میرے پاس وہ نہیں ہے، تو حمزہ وصلی ہم نے لگا دیا۔ اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ جو آخری یہ جو لیٹر ہے، اب ہم یاد رکھیے کہ واحد مذکر کی بات کریں تو جو آخری لیٹر جو ہے اس کی کوئی بھی حرکت جو ہوگی وہ زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، اس کو ہم ختم کر دیں گے اور اس کو ہم ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کو ہم نے کیا ختم اور اس کے اوپر علامت سکون لگا دی، ٹھیک ہے؟ اب یہ میں ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر دیتی ہوں کہ پہلا سٹیپ کیا تھا کہ علامت مضارع ختم کی اور اس کے بعد ہم نے وہاں پر حمزہ وصلی لگایا اور پھر ہم نے جو آخری جو لیٹر تھا جو کہ متحرک تھا یعنی اس کے اوپر حرکت تھی اس کو ہم نے ساکن کر دیا، حرکت مٹا کے اس کو جزم دے دی۔ اب چوتھا سٹیپ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حمزہ وصلی جو ہے، میں نے آپ کو رول بتایا تھا اس کا کہ حمزہ وصلی کا رول کیا ہوتا ہے
کہ تیسرے لیٹر کی حرکت دیکھی جاتی ہے، تو اس کے حساب سے آپ اس کو حرکت دیں گے۔ عمومی طور کے اوپر جو عربی مصحف ہوتا ہے اس میں حمزہ وصلی کی حرکت کو لکھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ پاکستانی مصحف میں کہیں کئی جگہوں کے اوپر حمزہ وصلی کو حرکت دی جاتی ہے، کیونکہ عمومی طور کے اوپر پھر لوگوں کو وہ پڑھنا نہیں آتا کہ اس کو کون سی حرکت دیں گے، جس میں اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے سورۃ الفاتحہ ہے، کہ وہاں پر پاکستانی مصحف میں آپ کو الحمدللہ پر جو پہلا جو الف ہے وہ حمزہ وصلی ہے، اس کے اوپر آپ کو زبر نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر بھی کیونکہ ہم ابھی اب سیکھ رہے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو حرکت لگا کے بتاؤں گی، یہاں پر ہم اس کو اکفر جو ہے وہ اس کو یہاں پر حرکت دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فعل جو ہے اب جو شیپ اس کی بن گئی ہے، یہ فعل مضارع کی بن گئی، فعل امر کی بن گئی، یعنی کہ فعل مضارع کے جو حاضر کا صیغہ تھا اس کو ہم نے فعل امر میں تبدیل کر دیا ہے۔ اکفر، ٹھیک ہے، تو انکار کر، یہ اب اس معنی میں چلا گیا۔ اب یہ واحد ہے، واحد کو ہم نے اس طرح سے چینج کر دیا۔ اب ہم تثنیہ کی طرف آ جاتے ہیں، تو تثنیہ میں بھی سمپل وہی چیز ہوگی کہ ہم جو علامت مضارع ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے، تا کو ہم نے ختم کر دیا۔ اب یہاں پر اور اس کی جگہ حمزہ وصلی لگا دیں گے، تیسرے حرکت کی جو تیسرے لفظ کی لیٹر کی حرکت لگا دیں گے، اور جو یہاں پر جو اب نون ہے، جو نون مکسور ہے، یعنی کہ جو کسرہ والا نون ہے جس کے نیچے زیر ہے، جو تثنیہ والا نون ہے، یہاں پر جو علامت جو امر کی وجہ سے جو نون ہوگا اس کو مٹا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ تثنیہ کی علامت ہم نے جو پڑھے تھے جہاں پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی آیات آئی تھی، تو وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو الف ہے یہ تثنیہ کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پر جو علامت جو تثنیہ تھی، تثنیہ کا جو نون تھا، نون مکسور جسے کہتے ہیں، وہ گرا ہوا تھا، وہ ختم ہوا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف قواعد میں اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ فعل امر ہے تو فعل امر میں تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے، وہ نہیں استعمال ہوتا، تو یہ بن جائے گا اکفرا، اکفرا، ٹھیک ہے۔ تم دونوں انکار کرو یا کفر کرو، ٹھیک ہے۔ کفر انکار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب آ جائیے جمع کی طرف۔ جمع میں بھی سب سے پہلے یہی ہوگا کہ جو علامت مضارع ہے اس کو ختم کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو جمع کا نون ہے یہ بھی گر جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں رہے گا۔ اور یہاں پر جمع میں ہمیشہ واو کے ساتھ علامتاً الف ضرور آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الف پڑھا نہیں جاتا، لیکن واو الف جو ہوتا ہے یہ جمع کی علامت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے خالی واو نہیں ہوگا یہاں پر، بلکہ یہاں پر الف ہوگا، ساتھ واو الف ہوگا۔ تو یہ اور اس میں سوری ہم پہلے وہ بھی حمزہ وصلی بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے جمع کی جو ہے یہ علامت جو ہے واو الف، نون گرا کے الف جو ہوگا وہ بن جائے گا، اور یہ بن جائے گا اکفرو، اکفرو، ٹھیک ہے۔ اس کو 2 حرکات پڑھیں گے ہم۔ اب مونس کی طرف آ جائیں۔ مونس میں بھی ہم سب سے پہلے علامت مضارع ختم کریں گے اور حمزہ وصلی لگائیں گے، اور تیسرے لیٹر کی حرکت کے مطابق اس کو حرکت دیں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ حمزہ وصلی جب امر پر آئے گا تو اس میں یا تو زیر آئے گی یا پیش آئے گی، زبر نہیں آئے گی، کیونکہ زبر جو ہے وہ الف لام کے ساتھ آتی ہے، اور الف لام جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، اور یہ ہم فعل ہے، فعل جو ہے نا، امر جو ہے فعل ہے، تو الف لام جو ہے وہ فعل پر نہیں آتا، لہٰذا زبر اس میں کسی صورت نہیں آئے گی، یا زیر آئے گی یا پیش آئے گی۔ تو اگر تیسرے لیٹر کے اوپر پیش ہوگی تو یہاں پر پیش آئے گی، اگر تیسرے لیٹر کے اوپر زبر یا زیر ہوگی تو پھر زیر ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جب ہم مونس کے لیے بنائیں گے تو علامت مضارع ختم کی، یہاں پر ہم نے پیش لگائی، یہاں پر جو یہ نون ہے
یہ نون جو ہوگا یہ گر جائے گا اور اس کی جگہ خالی یا رہ جائے گی. اکفری، ٹھیک ہے، یہ جو ہے اکفری یہاں پر یا رہ جائے گی. پھر یہاں پر وہی ہوگا جیسے اوپر ہم نے بنایا تھا، وہ سیم ہی ہے پروسیس اس کا تثنیہ کا، کہ حمزہ ختم کریں گے، حمزہ وصلی لگائیں گے، سوری جو ہے یہ علامت مضارع ختم کریں گے، حمزہ وصلی لگائیں گے، اس کو پیش دیں گے، اور یہاں پر جمع تثنیہ کا جو نون ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جمع میں جمع مونس کو دیکھ لیجئے، یہاں پر بھی ہم آغاز ویسا ہی کریں گے کہ علامت مضارع ختم اور وہاں پر حمزہ وصلی لگا دیا، اس کو پیش دے دی. یہاں پر جو اس کا جو نون ہے، جو مونس کا نون ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، یہ ویسا ہی رہے گا. ٹھیک ہے. جو نون کے اوپر جو زبر ہے، آئی تھنک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جمع کا نون ہوتا ہے، اور ایک جب ہم مضارع پڑھے تھے نا میں نے آپ کو بتایا تھا جمع کا ہوتا ہے، ایک مونس کا ہوتا ہے. تو بہت سارے قواعد میں جمع کا نون گر جاتا ہے، لیکن جو مونس کا جو جمع مونس کا جو نون ہوتا ہے، واحد مونس کا نہیں، جمع مونس کا جو نون ہوتا ہے وہ بہت سارے وہ نہیں گرتا. ٹھیک ہے. جمع مونس کا نون جو ہوتا ہے وہ ایز اٹ از رہتا ہے، لیکن جو جمع مذکر کا جو نون ہوتا ہے وہ اکثر قواعد میں وہ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں، یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس کو بنانے کا طریقہ بتا دیا. ایک دفعہ میں اس کو پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے. اکفر، اکفرا، اکفرو، اکفری، اکفرا، اکفرنا. ٹھیک ہے. یہ بن گیا امر. اب آپ کے سامنے جس طرح یہ اگزامپل ہے، مثال کے طور پہ ینسرو، تو ینسرو جو ہے جب ہم اس کو کنورٹ کریں گے فعل امر میں، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس کے حاضر کے صیغے لیں گے. تنسرو، ٹھیک ہے، حاضر میں تنسرو، تنسرانی، تنسرونا، تنسرینا، تنسرانی، تنسرنا، یہ والے حاضر کے صیغے آئیں گے. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، تنسرو، تو یہاں پر آ جائے گا اتفاق سے اس کی بھی جو صاد ہے، جو تیسرا لیٹر ہے، اس کے اوپر پیش ہی ہے، ضمہ ہی ہے. تو یہاں پر بھی علامت مضارع ختم کر کے حمزہ وصلی لگائیں گے، اس کو ضمہ دیں گے، اور آخری جو حرف ہے اس کو ساکن کر دیں گے. انصر، اور پھر انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. ٹھیک ہے. تو میں آپ لوگوں کے مائک جو ہے وہ کھولتی ہوں. اگر آپ لوگوں نے تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے تو آپ کو میں لفظ دیتی ہوں، آپ پریکٹس بھی کیجئے، اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں. جی، میں نے آپ کے مائک ان میوٹ کر دیے. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیجئے، پریکٹس کرنی ہے تو وہ بھی بتا دیجئے، ہینڈ ریز کر لیجئے گا تو فردن پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایک ایک ورڈ کی پریکٹس کر لیجئے، تھوڑا سا یہ آپ لوگوں کو مزید کلیئر ہو جائے گا. جی، کوئی والنٹیئر کرنا چاہے آپ لوگوں میں سے؟ جی، آج کوئی نہیں کرے گا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ آسان ہے، پریکٹس کریں گے تو مزید سمجھ آ جائے گا. کوشش ضرور کیجیے. جی سائرہ، چلیں، کسی نے آغاز کیا. جی سائرہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، آپ کیا کچھ چیز پوچھنی ہے یا آپ نے پریکٹس کرنی ہے؟ نہیں، ابھی آپ مجھے ورڈ دیں تو میں پریکٹس کرتی ہوں. میں آپ کو ورڈ دیتی ہوں. میں آپ کو ورڈ جو ہے نا اوپر یہاں پر لکھ کے دے دیتی ہوں. چلیں جی. یذهبو، اب یذهبو سے پہلے حاضر کے صیغے بنائیں، پھر آپ امر بنائیں گی. تذهبو، تذهبونا، تذهبانی، تذهبانی، تذهبینا. ٹھہرے،
تذهبوا تذهبانی تذهبون تذهبین جی تذهبانی تذهبنا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو میں اس میں کنورٹ کروں. اوکے. ٹھہرے میں آپ کو نا یہاں پر اذهب اذهب خیر جی میں آپ کو نا لکھ کے بتاتی ہوں تاکہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں، پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی. پہلا ایک جو ہے نا وہ میں آپ کو آپ کے ساتھ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس میں آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ابھی صرف یہ نظر آ رہا ہے. میں یہاں پر آپ کو یہ لیں. ٹھیک ہے، یہ واحد مذکر جو ہے یہ حاضر ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ویسے پیچھے غائب لکھا ہوا ہے لیکن ویسے حاضر ہے. تذهبوا. اب سب سے پہلا جی اسٹیپ آپ کیا کریں گی؟ یہ علامت مضارع ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ حمزہ وصلی لگ جائے گا، جی. پھر اور اس پہ زیر آ جائے گی. شاباش. پھر چوتھی اور چیز. اور یہ با پہ جو پیش ہے وہ ختم ہو جائے گی اور علامت سکون آ جائے گی. شاباش. ٹھیک ہے، اب پڑھیے. یہ اذهب. جی اذهب. اذهب. ٹھیک ہے، اب آپ اس کا تثنیہ جی اور جمع بھی بنائیے. آپ دیکھیے کہ کیا کس طرح بنے گا. اذهبا. شاباش. اور اذهبوا. شاباش. اذهبوا مطلب واو الف. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب اس کا یہ مؤنث کے بناؤں. جی جی. اذهبی. اذهبا وہ تو سیم ہی رہے گا سیکنڈ والا جو ہے. اور اذهبنا. شاباش، بہت اچھی کوشش کی آپ نے. اب آپ کو یہ کلیئرٹی ہو گئی ہوگی کہ اس کو ہم نے کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ بنانا ہے. ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ ٹھیک ہے. خیر، اچھی کوشش کی آپ نے. جی نیکسٹ ہے جی نازیہ قدیر. جی نازیہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی آپ نے پریکٹس کرنی؟ جی میم ٹرائی کروں گی. چلے میں آپ کو لفظ دیتی ہوں. اسی طرح ہی پہلا ہم کرتے ہیں یرفعو. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اس کو ہم میں یہ لیں، یہ حاضر کے صیغے میں کنورٹ ہو گئے. اب آپ مجھے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں گی کہ آپ کیسے کریں گی اس کو، پہلے امر میں کیسے چینج کریں گی. میم پہلے اس کا فعل مضارع کی علامت جو ہے وہ ہٹا دیں گے، تا ہٹا دیں گے اس کے ساتھ سے، شاباش. پھر اور حمزہ وصلی لگائیں گے. صحیح. اس کے نیچے زیر ہوگی میم. ٹھیک ہے. شاباش. اور اس کے بعد جو میم آئین کے اوپر سے پیش ختم ہو جائے گی. جی. عرفا ساکن ہو جائے گا یہ ورڈ، شاباش. آئین ساکن ہو جائے گی. کیا بن گیا اب یہ؟ عرفا. ارفع. ٹھیک ہے، اب ارفع جو ہے یہ واحد مذکر بن گیا حاضر کا. اب آپ اس کے تثنیہ اور جمع اور مؤنث کے صیغے بھی بنائیں. عرفا. اب ہم یہ کریں گے کہ جو آئین ہوگی میم اس کے آگے اس کے اوپر زبر بھی آ جائے گی اور آگے الف ایڈ کر دیں گے تو عرفا. شاباش. عرفا. شاباش. عرفا. ٹھیک ہے. شاباش. عرفا ای. شاباش. عرفا. ہاں یہ عرفا. دونوں سیم ہی ہے. ٹھیک ہے، تثنیہ کے دونوں سیم ہی ہوں گے. ارفع. ٹھیک سیم ہے. ہو جائیں گے. عرفانہ. عرفانہ. شاباش، بہت اچھی کوشش کی آپ نے، بارک اللہ. جی اور کون ہمت کرے گا؟ جی شاباش. جی صوفیہ قمر. جی صوفیہ. جی صوفیہ آپ کو میں لفظ دے رہی ہوں، یہ آپ کے سامنے ہے. یہ
اور اس کو ہم نے مضارع میں حاضر میں کنورٹ کر دیا. ٹھیک ہے. تدخلو. اب آپ تدخلو کو سٹیپ بائی سٹیپ بتائیے کیا کریں گی, کیسے امر بنائیں گی. میم سب سے پہلے جو ہے وہ فعل مضارع کی علامت ہٹائیں گے, تا جو ہے. ٹھیک ہے, شاباش. اب حمزہ وصلی لگا دیں گے. ٹھیک ہے. پیش آئے گا اس پہ کیونکہ تھرڈ ورڈ پہ پیش. ٹھیک ہے, شاباش. پھر اور لام کا جو پیش ہے اس کو ہٹا کے اسے ساکن میں بدل دیں. چلیں, شاباش. کیا بن گیا؟ ادخل. ادخل. ٹھیک ہے. اب اس کے سیغے بنائیے. ادخل, ادخلا, ہم، ادخلو, ادخلو. ادخلی, ہم، ٹھیک ہے. ادخلی, ادخلا, ہم، ادخلونا, ادخل. ادخلنا, شاباش. ادخلنا. شاباش, اچھی کوشش کی آپ نے, بارک اللہ فیک. اچھا جی. ہاں جی, اور بھی کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا. جی بینا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بینا, آپ بھی کوشش کریں گی. جی میں کوشش کروں گی. میں آپ کو لفظ دیتی ہوں. جی, آپ کے سامنے ہے یخرجو. ٹھیک ہے, اس کو ہم پہلے علامت اس کا حاضر کا صیغہ کر لیتے ہیں. تخرجو. ٹھیک ہے. اب آپ اسٹیپ بائی جی اسٹیپ. سب سے پہلے تو یہ فعل مضارع کی علامت ہٹا دیں گے تو اخرج اخرج ہو جائے گا. الف آ جائے گا الف لگا ہے. اب آگے. اس کو حرکت کون سی؟ جی حمزہ وصلی. حمزہ وصلی آ گیا. ٹھیک ہے. جی اخرج. نہیں, اب دوسرا سٹیپ ہے کہ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کو کون سی حرکت دینی ہے. حمزہ وصلی کو زیر دینی ہے, زبر دینی ہے, پیش دینی ہے, کیا دینا ہے؟ زبر دینی ہے. زبر دینی ہے. زبر کیوں دیں گی آپ مجھے اب اس کے بارے میں بتائیے. جی آپ آر یو شیور کہ اس کو زبر دینی ہے؟ جی اچھا, نہیں سوری زے دیں گے. نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. زبر ہم اخرج. کسی صورت نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. زبر میں نے جی آپ کو بتایا تھا کہ زبر تو ہم دیں گے نہیں, اس لیے کہ جی زبر جو ہے نا الف لام کے ساتھ آتی ہے حمزہ وصلی پہ, جو کہ اسم کے ساتھ آتا ہے. الف لام فعل کے ساتھ نہیں آتا, تو زبر تو آئے گی نہیں. یا پیش آئے گی یا زیر آئے گی. جی تو پیش جی جب تیسرے لیٹر کے اوپر, یعنی کہ یہ جو پورے لفظ کا جو تیسرا جی لیٹر ہے اس کے اوپر پیش ہوگی تو اس پہ پیش آ جائے گی. اگر اس کے اوپر زبر یا زیر ہوگی تو پھر اس کے نیچے زیر جی آئے گی. اب آپ مجھے بتائیے یہاں پر کیا ہے؟ اوکے. یہاں پر زیر آئے گی. آپ کو اس کا جو تیسرا لیٹر ہے آپ کو ہم، کون سا نظر آ رہا ہے؟ پیش نظر آ رہا ہے. پیش نظر آ رہی ہے نا, را پہ پیش ہے نا. تو جی اب حمزہ وصلی پہ کیا جی ہے؟ پیش ہی آئے گا. پیش آئے گا. شاباش. جی جی, اب چوتھا کام کیا کریں گے ہم؟ جی جیم جو ہے وہ علامت سکون ہے, ساکن ہوگا. ساکن کر دیں گے جیم کو. ٹھیک ہے, شاباش. اب پڑھیے کیا بنا. اخرج. اخرج. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ اخرج باقی کے سیغے. اخرج جی, باقی سیغے بنائیے اس کے ساتھ. اخرجا اخرجا اخرجو اخرجو. ٹھیک ہے. اخرجی. شاباش. اخرجا شاباش. اخرجنا. شاباش. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. آپ نے اچھی کوشش کی ہے. جو لوگ نئے ہیں وہ اگر ایک دفعہ جب انہوں نے پریکٹس کی ہے تو ان کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے کہ جن لوگوں نے پریکٹس کی ان کو کافی کلیئرٹی ہو گئی ہوگی. جی نیکسٹ ہے جی ساجدہ اورنگزیب. جی ساجدہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ساجدہ, آپ نے بھی پریکٹس کرنی ہے. یس میم, کوشش کرتی ہوں. جی, آپ کے سامنے ہے تبلغو. اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیے. جی میم. میم سب سے پہلے یہ جو مضارع کا یہ علامت ہے اس کو ہٹائیں گے. ٹھیک ہے, ہٹا دیا. اور اس کی جگہ حمزہ وصلی لگائیں گے. حمزہ بس. حمزہ وصلی لگائیں گے. جی, اب حرکت کون سی دیں گے؟ اس کے اوپر پیش آئے گی. پیش آ پیش جائے. آئے گی. شاباش. پھر اب اور آخری کام کیا کریں اور گے؟ لاسٹ والی حرکت کو
ساکن کر دیں گے، پیش ہٹا دیں گے اس کے اوپر سے. ٹھیک ہے، کیا بن گیا؟ ابلغ. ابلغ. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ باقی کے سیغے بنائیے. تسنیہ کو ہوگا ابلغا. جمع ابلغو. ابلغو. واو الف لاسٹ میں آ جائے. جمع ابلغو. جی. اور میم مونس میں ابلغی. شاباش. اور یہ جو ہے اس پہ ابلغا، یہ وہی آئے گا جو حاضر میں اس میں کیا تھا مذکر میں. اور ابلغنا. ابلغنا. شاباش، بارک اللہ فیک، اچھی کوشش کی آپ نے. جی ماجدہ. ماجدہ آپ نے بھی پریکٹس کرنی ہے. جی چلیں جی کوشش کروں. تو میں ورڈ دیتی ہوں، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، اس کو ہم حاضر کر دیتے ہیں. تقطعو. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے آپ کیا کریں گی؟ سب سے پہلے اس کی حالت جو مضارع ہے اس کو ختم کریں گے، تا کو ختم کریں گے. ٹھیک ہے، اس کی جگہ حمزہ وصلی لگائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے نیچے زیر آئے گی کیونکہ آگے زبر ہے اس کے سیوٹ پہ. اور پھر ختم کر کے ساکن کر دیں گے اس کو. ٹھیک ہے، کیا بن گیا؟ اقتا. یقطع. اقتا. اب اس کے ساتھ ہم باقی سیغے بنائیے. اقتا. اقتا. اس کے آگے الف لگ جائے گا. اقتا. اقطع. اقتا. 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 اقطعو. اقتا. اقطعو نہیں ہوگا، اقطعو. ٹھیک ہے. اقطعو. جی. اور اقتعی. ٹھیک ہے. اقتع. اقتعنا. اقطعنا. اقتعنا. ٹھیک ہے، عین ساکن ہے. ٹھیک ہے، اقطعنا. یہاں پر بھی ٹھیک ہے، یہاں پر جی جی. آپ پیش دیں گے اقطعو. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک. اقتعو. اقتعنا. آپ لوگوں نے اچھی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ابھی اس کو کل بھی کنٹینیو رکھیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم لوگ کوشش کریں گے، کل جمعرات ہے، کل ہم اسی کو کنٹینیو رکھیں گے. نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو فعل نہیں بھی بنانا سکھاؤں گی کیونکہ یہ دونوں ملتے جلتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارا یہ لیسنس کافی حد تک کمپلیٹ ہو جائیں گے. پھر ہم اپنی آیات کی طرف جائیں گے تو یہ چیزیں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی تو ہم بھی زیادہ بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. تو آپ کی کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ہم دعا کے ساتھ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.